نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تے با سعادت ادھر مکہ شریف کے اندر بھی حضور جلوہ فروز ہوئے۔ بڑی خوبصورت گل حضور دے چچا زاد بھائی بھی نے تے حضور علیہ السلام دے غلام بھی نے اور حضور دے صحابی بھی نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بڑی سونی گل اتنے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جب حضور دنیا تے تشریف لائے تے کائنات دی ہر مخلوق نے سونے رب دی بارگاہ چ ترلا کیتا ہے۔ کی ترلا مارے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی کہنے لگے یا اللہ تہاڈا فرمان ہے بھی خوش نصیب او ویڑا ہوئے گا اور خوش نصیب او مائی ہوئے گی جدے گھر تہاڈا محبوب بچپن سے ڈنگ گزارے گا۔ فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ جے اے خدمت کا موقع تسی سانوں دیو تے تواڈے پیارے محبوب دی خدمت اسی کریے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھی یہ ڈیوٹی اساں تواڈے کولوں بھی نہیں لینی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ بادلوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کو اٹھا کے پوری کائنات کی سیر کراتے ہیں، تیرا محبوب بچپن کے ڈنگ ہمارے پاس گزارے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو یہی جواب دیا کہ یہ تواڈے واسطے دی گل نہیں۔ تے پھر وہ ساری مخلوق عرض کر دی یا اللہ پھر وہ خوش نصیب کون ہے؟ وہ خوش نصیب کیڑا ویڑا ہے؟ وہ خوش نصیب کیڑے لوگ نے جنہاں دے گھر تیرا محبوب بچپن دے دن گزارے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا نام حلیمہ ہے۔ اس بات کو بیان کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی، کسی دل میں کوئی گل آوے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے یہ ادھر جواب دیا۔ حضرت سیدہ حلیمہ خود بیان کرتی ہے کہ جدو حضور علیہ السلام دنیا دے تشریف لائے نا تے حضور دی آمد تو پہلا ساڑھے حالات بڑے ماڑے سے پورے خطے دے، یہ تو آپ نے پڑھا ہے، قحط سالی کا دور تھا۔ ربیع الاول کو ربیع الاول کہا ہی اس لیے جاتا ہے، اس کی معنی ہے پہلی بہار۔ حضور آئے تے بہاراں آئیں۔ یہ صرف جوش خطابت کے جملے نہیں ہے یا محبت میں عقیدت میں یا غلامی میں بول دیتے، یہ حقیقت ہے، یاد رکھے۔ حضور دی آمد کے پہلا بڑے سخت حالات سن، اس خطے پورے خطہ عرب انتہائی سخت اور مفلسی اور غریبی میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، نہ کوئی زمین ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ بارش ہوتی ہے۔ عجیب ہے، محبوب آئے تے دنیا نو رنگ لگ گئے، اسی لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ حضور آئے نا کہ ہر بھوکے نو رب نے رجا چھڑے، ہر بھوکے نو رجا دے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ساڈے بھی حالات بڑے سخت سن، کئی دنوں تک درختوں کی چھالیں کھا کے ہم گزارا کرتے، درختوں کی چھالیں اور درختوں کے پتے کھا کے۔ یار ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی ہر حال وچ میرا شکر ادا کرو میں تانوں اور زیادہ عطا فرماؤں۔ کدی دل وچ تہاڈے وچ خیال آیا ہی ہونا ہے کہ حضرت حلیمہ دا آخر ایسا کی کمال سی، کی سی اس مائی دے اندر ایسی خصوصیت کہ رب نے اے دے گھر دا انتخاب فرمایا اپنے محبوب واسطے؟ کبھی خیال آیا یار سوچنے کی بات؟ دیکھو کہاں کس بستی میں رہتی ہیں، حضور مکے میں پیدا ہوئے، آخر کیا وجہ؟ کچھ تو اس کے اندر خصوصیت ہوگی نا۔ میں وہ دسن لگا تھا کہ اس دے اندر جڑی خصوصیت سی نا حضرت سیدہ حلیمہ دے اندر، آپ فرماندیاں نے کئی دن تک پتھر کھا کے درختاں دی چھال کھا کے گزارا کرنا، اور اللہ دی عزت دی قسم ہے اس مائی نے کدے اپنے رب نال شکوا نہیں کیتا۔ اس مائی نے بولو کدے شکوا نہیں کیتا، ہر حال وچ میں اپنے رب تے راضی رہندی سا۔
حضور دی آمد ہوئی تے آپ نے ایک اپنا خواب بیان کیا ہے. اس آج دی میری گفتگو دے اندر ایک تے پہلا نقطہ یاد رکھو کہ شکر کا اجر اور شکر کی فضیلت کیا ہے. ہر حال میں شکر ادا کرنا. میاں صاحب فرماندے ہوندے نے چپ رہ سے تا موتی مل سن صبر کرے تا ہیرے. چپ رہ سے تا موتی مل سن صبر کریں تا ہیرے. جے تو موتی ٹیں ٹیں کیتی نہ موتی نہ ہیرے. مطلب جب آپ ہر وقت شکوہ ہی یہ ساڑھے اندر بیماری پائی جاندی ہے کہ نہیں بولو. ذرا ساری تکلیف ہوئے نا اسی انسان ہے ہی ایسے بے صبرے کے صبر. اسے تو اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. وجہ ہے کیوں اللہ نے فرمایا بھی صبر نہیں کر سکتا, جردہ نہیں. جڑا جر جائے وہ مردہ نہیں کھایا. جملہ نہیں سمجھا. جڑا جر جائے وہ مردہ نہیں. لیکن جرنا ایک بہت بڑا امتحان ہے, بڑا اوکھا کام ہے. یہ نقطہ تو ہم دے چلنا وظیفہ اج دا شکر کیا ہے. جڑا کام ہمیں تو 1000 دانے والی تسبیح لے کے تسی بہ کے پھولتے رہو نا, سمجھ آئی نا, وہ کام انہاں وہ تسبیح نہیں کرتی جنہ رب دی رضا تے راضی رہنا کرنا. رب دی رضا تے راضی رہنا جس حال سے مولا رکھے. حضرت علیمہ فرماندیاں نے کہ میں حضور دی آمد ہوئی تے میں اتنی کہ 3 دن دی بھوک تے پیاس جڑی برداشت تو باہر ہو چلی. یہ لگتا سی کہ میری روح نکل جائے گا. آپ میں زمین پہ لیٹ رہی ہوں, بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی ہوں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں رو کے عرض کی تھی یا اللہ میں شکوہ نہیں کر دی پر اتنا عطا فرما دینا اپنی اس بندی نو جدے نال میری جان بچ جائے, جدے نال میری. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت میری آنکھ لگ جاتی ہے. میری آنکھ لگ دی ہے تو میں کی دیکھنی ہے. خواب دے اندر ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت بنا چہرہ ہے, خوبصورت لباس ہے, خوبصورت پرسنالٹی ہے, خوبصورت شخصیت کے مالک ہے. انہوں نے آ کے مجھے بازو سے پکڑا, کہتے ہیں بیٹی اٹھ, میں تیری بھوک بھی دور کرتا ہوں, تیری پیاس بھی دور کرتا ہوں. حضرت علیمہ فرماتی ہیں وہ بزرگ مجھے پکڑ کے ایک نہر کے پاس لے گئے جس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور چمکدار ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس میں سے انہوں نے مجھے پانی پلایا. میں نے پہلا پیالہ پیا تو میری بھوک جاتی رہی, دوسرا پیالہ پیا تو میری پیاس جاتی رہی. جو کمزوری کی وجہ سے میں وہ ہڈیوں کا مٹھا بن گئی ہوئی تھی نا, چہرے پہ رونق کوئی نہیں, جسم پہ رونق کوئی نہیں, بھوک کاٹ کاٹ کے. آپ فرماندی نو بابے اور تیسرا پیالہ میں نو دیتا نا تے اللہ نے میری جوانی دوبارہ میں نو عطا فرما دی. میں نئے سرے سے جوان, خوبصورت, ایسا حسن کہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے, جو عورت میرے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈال سکتی. اس کے بعد انہوں نے مجھے اس نہر میں کہا کہ آپ اس میں غسل کرو. میں نے اس میں غوطہ لگایا. باہر نکل کے میں نے پوچھا کہ یہ نہر ایسی, اس کے اندر کرامتیں ہیں اور ایسا کمال ہے, یہ کون سی ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے اس نہر نو نہر حیات کیا جانا ہے. قیامت والے دن جڑے حضور دے غلام اپنے گناہاں دی وجہ تو جہنم چلے جان گے نا, مصطفیٰ کریم انہاں نو جہنم چوں کڈ کے اس نہر وچ غوطہ لوان گے, رب جوانیاں دوبارہ عطا فرما دے. یہ وہ نہر حیات ہے. حضرت علیمہ کہتی ہیں وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا. اس جملے پہ غور کرنا, میں نے پکڑ کے کہا بابا جی آپ نے اتنی محبت فرمائی, ایسا مجھے میری بھوک بھی, پیاس بھی, کمزوری بھی, نکاہت بھی, سب کچھ دور ہو گیا. آپ ہیں کون, اپنا تعارف تو کروائیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا علیمہ میں اور کوئی نہیں ہوں, میں وہی تیرا شکر ہوں جو تو مشکل میں ادا کرتی رہی ہے. میں وہ تیرا شکر ہوں جو اس شکل میں تیرے پاس آیا ہوں, یہ اللہ نے مجھے بھیجا. اور پھر جاتے جاتے وہ کہنے لگا علیمہ اب وہ دن گئے جو تو گزارتی رہی ہے غریبی مفلسی کے, اب تیرا مقدر جاگ چکا ہے اور تیرا انتخاب ہو چکا ہے. تینوں مبارک ہوئے, تیری گودی وچ او کھیلے گا جڑے سارے نبیاں دا سردار ہے تے رب دے سارے جہاناں دا نبی بن کے آن والا ہے.
یہ مبارک آپ نے مجھے دیا. فرماتی ہیں اس کے بعد ہم مکے جانے کے لیے تیار ہو گئے تو ساری دائیاں چلی شہر کی طرف. تو میرا میاں کہنے لگا ساڈی ڈاچی بڑی کمزور ہے تے اسی اتنا سفر نہیں کر سکاں گے, یہ تے چلیا نہیں جاندا. لیکن میں ضد کی میں کہ چلو جاؤں گے ضرور. آپ فرمانی نے تھوڑا جہا چلی نا, میں مکے دے مدینے دے وشکار جے پہنچی تے وہ بہ گئی. کمزوری یعنی وہ ٹرئی کوئی نہ اٹھے کوئی نہ. میں میری اکھاں چ اتھرو آ گئے. میں کہ یا اللہ ساریاں چلیاں گئیاں میں پھر پیچھے رہ گئی. بولو نا یار. آپ فرمانی نے جس ویلے میری اکھاں چ اتھرو آئے ایسا ایک پہاڑ ہے, پتھر ہے بڑا سارا, اس پتھر دے پچھو ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی. ہاتھے چ نا نورانی چھڑی پکڑی ہوئی. تو انہوں نے آ کے میری ڈاچی نو انج کر کے لائی تے ڈاچی نو مخاطب کر کے فرماندے نے اٹھ چلدی کیوں نہیں ہوں؟ تینو پتہ نہیں تینو رب نے اپنے محبوب دی سواری واسطے چنیا. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ اسی وقت چلی تو پھر وہ جو مخلوق تھی وہ ہمارے مخاطب ہوئی اور انہوں نے کہا پریشان نہیں ہونا, میں رب کا فرشتہ ہوں اور اللہ میری ڈیوٹی لائی تیرے نال ہی مکے جانے, محبوب نو نال لے کے توڑ تینوں تیرے گھر تک چھڑ کے جانا. میں تہاڈا چوکیدار بن کے آیا. بولو یار سبحان اللہ. اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں پیچھے سے دائیاں پہلے پہنچ گئی ہیں. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دائیاں نے یتیم سمجھ کے حضور کو چھڑ دیتا, لیکن سچی گل ہے کہ حضور نے کسی حال دیکھا ہی نہیں. کسی دائی کا دودھ حضور پیا نہیں. محبوب جانتے تھے, یہ جملہ غور سے سننا, محبوب جانتے تھے کہ اللہ نے میرے لیے کس کا انتخاب کیا. اب یہاں پہ بعض لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتی ہے. اوہ جی حضور اس ویلے نکے جے سن, محبوب جانتے سن. یہ بریلوی جڑے دے نا لمیاں لمیاں بڑیاں چھڑ دے. میں نے کہا یہ موت آپ کو صرف اپنے نبی پر ہی پڑتی ہے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے پڑھا نہیں ہے؟ ذوق غور نال سننا کہ جدو فرعون دے محلے حضرت موسیٰ گئے نے تو نے سارے شہر دیاں بیبیاں بلائیاں کہ نہ بلائیاں, لیکن حضرت موسیٰ نے کسے بی بی ال ویکھیا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَ. قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. میں جملہ سنی غور نال. موسیٰ علیہ السلام یہ چاند دے نمبر آپ چھوٹے جے بچے کہ وہ جان دے نے حلال کیڑا ہے تے حرام کیڑا ہے. بس اللہ جانے توڑے اتن دی گل لنگ جائے. اسی دیاں محمدی موسیٰ علیہ السلام دیاں بڑیاں شانہ کوئی انکار نہیں, کلیم اللہ نے. پر میں تینوں انہاں دسنا چاہنا جس موسیٰ علیہ السلام دیاں تو شانہ بیان کرنا ہے کہ اپنے نبی دیواری تینوں بخوڑ پہندیں, اس موسیٰ نو رب نے فرمایا میرے کلیم تو چاہنا ہے کہ رب تیرے قریب ہو جائے کہ تو رب دے قریب ہو جائے. کہ موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا اللہ کیڑا نہیں چاہندا کہ اللہ دا قرب مل جائے. میں نہیں چاہنا کہ میں اور اپنے رب دے نیڑے ہو جاؤں. فرمایا تے پھر وظیفہ میں دینا, محمد عربی تے درود پڑھیا کر, رب دا قرب عطا ہو جائے گا. اس موسیٰ کی شان کا انکار تو نہیں ہے, اور وہاں تجھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ عقل نہیں مانتی, لاجک نہیں بنتا. یہ کیسی کہانی کرا رہے ہو؟ میں نے کہا موسیٰ جانتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَ کہ میں کس دا دودھ پینا ہے تے کس دا نہیں پینا. کہ جے موسیٰ جان دیں تے موسیٰ ہوئے جڑا مسجد اقصی وچ میرے تیرے نبی دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے, تے جڑا پیچھے ہاتھ بن کے کھلوئے او دا ہے علم ہے, تے جڑا مصلی امامت دے کھلوتا ہے او دا ہے. جڑا 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بن کے کھلوتا ہے انہاں دی شان کیا ہوگی. میں تو بس یہ نہیں گل کراں گا بھائیو, سنی وہابی سارے سنے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ دے بارے عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے انہوں نے علم دے چھڑیا. کہ جی اللہ کلیم نو دے سکتا علم بچپن جتے حبیب نو نہیں دے سکتا. ہم نے کب کہا کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نبی کوئی رسول ہے؟ کمال کرتے ہیں یار, بہتان لگاتے ہیں. جو بھی کسی کے پاس علم ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے, وہ سب میرے رب کا دیا ہوا ہے. کس بریلوی نے کہا کہ بغیر رب دے دیتے تو کوئی نبی رسول ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, گمراہ کرتے ہو. بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. یاد رکھو جیڑا رب
پنگوڑے وچ عیسیٰ علیہ السلام نو بولن دی طاقت دے سکدا ہے جیڑا رب ماں دی گودی وچ حلال حرام موسیٰ نو سکھا سکدا ہے جیڑا عیسیٰ تے موسیٰ نو دس سکدا ہے او رب سونے مصطفیٰ نو بھی سب کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ یہی تو ہماری دلیل ہے کہ اپنے نبی کے بارے یہ ہے لوگ کہتے ہیں جی آندے نہیں جی دائیاں نو نبی پاک نو پتہ سی لیمانا میں کیا ہو پتہ سی نہ مان تو اساں اپنی قبرے جانے اساں اپنی قبرے جانے ساڈا عقیدہ ہے حضور نو پتہ ہے سی تو دیاں دلیلاں قرآن چ دو تیرے سامنے پیش کیتی ہیں یا تے ہوئے پہلے دی کوئی مثال نہیں یار پہلے انبیاء کی مثالیں موجود ہیں وہاں پہ کوئی چوں نہیں چاں نہیں آئے ہائے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کمال ہو گئی ادھر حضور کی باری حضرت عمر فاروق گل لمبی نہ نکل جائے حضرت عمر فاروق ایک دن سے آپ دی بارگاہ چاہے تھے قرآن پڑھن لگ قرآن جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی وہ کتاب پڑھنے لگ گئی حضور کو جلال آ گیا چہرہ لال ہو گیا چہرہ لال ہو گیا حضور اس معاملے میں بڑی غیرت رکھتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم نے حضور کا چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا عمر یاد رکھ تو تورات پڑھ کے مجھے سنا رہا ہے حالانکہ قرآن آ چکا ہے بولو یار اگر اس وقت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاؤ اللہ کی عزت کی قسم کامیابی نہیں پاؤ گے کامیاب وہی ہوگا جو محمد عربی کے در پہ آ جائے حضور اپنے نبی کے بارے میں یار ایسی اس قسم کی تمہارے اندر تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں خدا کے بندو کچھ خوف خدا کرو سارے نبی چاہنا لیں پر ساڑھے تو پوچھنا ہے جیسی آنے میرے نبی جی آتے ہے ہی کوئی کچھا بولے یار سبحان اسی تے گری گری اعلان کرنے آئیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے حضرت علیمہ فرما دیا نے کعبے دا طواف کر کے میں بہ گئی ہوں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے آندیاں نے اللہ میں تیری مسکین غریب بندی دوروں پینڈا کر کے تیرے در تے آئیاں تیرا در کوئی منگتا تیرے دوارے تم خالی نہیں جاندا کوئی منگتا تیرے در تو خالی نہیں جاندا حضرت میاں محمد بخش نے ترجمہ کیتا ہے آپ فرماندے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ او بخشے مینو تے کم بڑھ جا تا میرا سیدہ علیمانیہ نے رو رہی ہیں رات دا ویلا ہے ادھر میریاں ہچکیاں بڑھ گئیاں دعا منگیاں انج لگدا جی نے میرے پیچھے کوئی کھلوتا ہویا ہے آپ فرماندیاں نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے کی ویکھنیاں سونا چہرہ متھے چنور دیاں شواواں پیاں نکل دیاں نے اچھا لمحہ کاتے بابا جی کھلوتے ہوئے میرے والے ویکھ کے آندے نے بیٹی کیوں پہ رونی ہے کتھوں آئی ہے مسافر لگنی ہے پردیسن لگنی ہے رو کے کہنے لگیاں بابا جی میں دائیاں فلاں بستی تو سفر کر کے آئیاں ساریاں نال دیاں دائیاں امیران دے بچے لے گئیاں میری گودی خالی ہے میں او دے در تے رونی پئیاں جڑا اجڑیاں گودا وسان والا ہے جڑا بیڑیاں بننے لان والا ہے جڑا بے اولاداں نو اولاداں دین والا ہے دعا کرو اگر کسے دی بیٹی بے اولاد ہے میرا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دے
اچھا بولو یار آمین دعا کرو اگر کسی دا بیٹا بے اولاد ہے میرا اللہ انہوں بھی صاحب اولاد کر دے حضرت عبد المطلب آپ فرماندے نے بیٹی رونا کم ہو گیا ہے تو چاہنی ہے تیری گودی وچ لال آ جائے کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے انہیں لال بھیج دیتا ہے آئے آئے آپ نے کہا انہیں لال بھیج دیا چل میرے ساتھ میں تجھے لال دیتا ہوں جب بولو یار حضرت علیمہ بنوانی میں حضرت سیدہ آمنہ نے کر گئی حضور جس کمرے جس حجرے سے تشریف فرما نے وہاں سے ایک الگ قسم کی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک کسی عطر کسی پرفیوم ایسی جس میں سے نہیں ہے اس حجرے سے خوشبو کی لپٹیں باہر آ رہی ہیں اور اس کے روشن دان اور کھڑکیوں میں سے ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی روشنی باہر پھیل رہی ہے جی میں تسی ویکھیا بھئی زیرو دا بلب والیا ہوئے نا ایک ایگزامپل تو وہ اس کو دیکھے دور سے تو ایک ہلکی ہلکی جو آنکھوں کو بھی نہیں چبھتی تکلیف بھی نہیں دیتے میٹھی سی روشنی آپ کہتے ہیں میٹھی سی نور کی شعائیں جو کمرے سے باہر آ رہی ہیں حضرت سیدہ آمنہ نے کہا کہ آپ جائیں میرا لخت جگر کمرے میں آرام فرما رہے ہیں تو آپ جائیں اگر انہوں نے آپ کو پسند کر لیا تو انتخاب تو انہوں نے خود ہی کرنا ہے بھئی ظاہر ہے اگر حضور نے دودھ پینا ہے جس دائی کا دودھ پینا تھا اسی نہیں لے کے جانا تھا تو یہاں پر تو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے والی جو دائیاں ہیں نا وہ ٹرائی کر چکی تھی میں اس بات سے ایگری نہیں ہوتا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یتیم سمجھ کے چاٹ گئی ہیں بس میرا دل نہیں کرتا لکھی ہے کتابوں میں میں بیان نہیں کرتا لیکن یہ قول جو ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں وہ کون مین چھڑ کے جانا نہیں بس اپنا ایک ذوق اور عشق ہوتا ہے عقیدت ہوتی میں اسی کو زیادہ اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے والی جو ہیں وہ بھی ٹرائی کر کے گئی تھی حضور نے کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے حضرت آمنہ نے بتایا کہ پہلے والی ہو کے چلی گئی ہیں تو بھی جا اپنی قسمت آزمائی کر علیمہ فرماتی ہے میں ڈرتی ڈرتی اس حجرے کے اندر داخل ہوئی ڈر تھا ایک کہ پتہ نہیں میرا دودھ محبوب پیتے ہیں یا نہیں پیتے آپ فرماتی میں کمرے میں داخل ہوئی تو سبز کلر کا کمبل تھا جس میں کریم آقا لپٹے ہوئے تھے اور سرکار کے چہرے پر بھی کمبل دیا ہوا تھا ایسے اوپر کمبل کا ایک کونا اوپر کیا ہوا اور حضور ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آ رہی اور وہ خراٹے بھی ایسے ہیں فرماتی ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہو اس قسم کے خراٹے ہیں تو میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے وہ جو سبز ریشمی کمبل کا کونا تھا نا اس کو ہٹایا تو بولو یار حضرت میاں صاحب فرمانے میں زلف سیاہ مائی علیمہ دی نظر میرے تیرے نبی دے چہرے تے پہلی نظر پئی ہے کھڑی والے تاجدار نے ایدا نقشہ کھچیا ہے حضور نے اکھاں کھول کے مائی ال ویکھیا کھڑی والا بابا بول کے آندا ہے زلف سیاہ محبوب سجن دی تے تاب چلے ہن کیڑا او اینا نینا وچ باغ نینا تے لٹ کھڑیا دل میرا آپ نے سبحان اللہ نہیں بولا تو باہر والے بندے بیٹھے سارے کو سبحان اللہ اینا نینا وچ پا کے لینا اچھا بولو نا اینا نینا وچ پا کے نینا تے لٹ کھڑیا حضرت علیمہ فرمانی ہے میں سرکار نو ویکھی جانی ہے تے ویکھ کے آنی ہے سونا ساڈا کملی والا اے سونا ساڈا کملی والا دو نین کٹورے نے سرما تغادا ہے والفجر دے ڈورے نے اے
سونا ساڈا کملی والا کوئی زلفاں چلے وہ چلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے وہ تھلے اے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے وہ تھلے اے سونا ساڈا کملی والا اے سونا ساڈا او بولو یار اے سونا ساڈا کملی والا اے سونا ساڈا کملی والا کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی اے سونا ساڈا کملی والا او سونا ساڈا کملی والا تیبہ والموم آیا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تم آیا آئے کسے بندے نعرہ نہیں مارے اللہ حضرت علیمہ سرکار نو دیکھی جا رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں ایک لمحے واسطے تے میں نو کوئی سمجھ ہی نہ آوے میں کرنی کی یہ حضور نے جب میرے حال ویکھیا تو حضور ہلکی سی مسکراہٹ ہے محبوب کے لہوں پر جب حضور مسکرائے تو آپ فرمانیے نا کہ ایسی نور کی لاٹ نکلی جو آسمان تک جاتی ہے اور میں تو حسن کے جلوے دیکھ کے ان میں کھو گئی یار کتنے سونے ہونگے ایک ذاکر کو سنا وہ حضرت علیمہ کے بارے میں بڑی گندی زبان استعمال کر رہا تھا دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ یہ زمانہ بڑا گندہ آ چکا ہے اللہ کی قسم بے ادبوں کا زمانہ ہے کوئی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے کس کے بارے میں بات کرنا اب میری یہ جو نوجوان نسل میرے بچے بیٹے بھائی بیٹھے ہو ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے یقین جانے ایسے ایسے لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں جو ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ اس امت پر نبی کا کوئی احسان ہی نہیں ہے یہ بات آج تک تاریخ اسلام میں کسی کی جرت نہیں پڑی کہ وہ اپنی زبان سے ادا کرے جو انکار کرے کہ محبوب کا ہم پہ کوئی احسان نہیں اور آج لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور یہاں تک میں نے سنا کہ وہ بدبخت یہ جو انجینئر آج کل بنا ہوا ہے یہ اس کی بات کر رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے اوپر یہ لیکچر دے رہا تھا کسی نے بات کی وہ ویڈیو میرے نظروں سے گزری تو اس کے بات کرتے کرتے یہ بھونکا کہ نبی پاک کا تو کوئی احسان نہیں ہے ہم پہ اور دوسرا کنتم خیر امت اخرجت للناس جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس امت کو پہلی امتوں سے لوگوں سے بہتر بنایا تو وہاں بھی وہ بکواس کرتا ہے کہ یہ امت نبی پاک کی وجہ سے افضل نہیں ہے بھائی حضور دی وجہ تو افضل نہیں انہاں دے اندر اپنیاں کوالٹیاں نے جدی وجہ تو اللہ نے انہاں افضل بنایا آپ اندازہ کر سکتے ہیں بولو نا یار تو وہ ذاکر یہ عجیب فتنے اٹھ رہے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیا ہے یہ اصل میں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی بے دین ہوتے ہیں یقین مانے ان کا کوئی نہ دین مذہب ہوتا ہی نہیں ہے وہ جو بکواس آتا ہے اس کی جال میں پھنس جاتے ہیں اور یہاں تک بکواس کرے کوئی نبی کوئی رسول اپنا پیشاب نہیں ڈھک سکتا اور لوگ کہتے ہیں جی بڑی بڑی لاجیکلی باتیں کرتا ہے میں کہا لکھ دی لعنت ہے تیرے معیار تے تینوں پسند آئی ہے تے ہے ٹوم آئی ہے بولو نا یار اور وہ ذاکر حضرت علیمہ کے بارے بکواس کر رہا ہے آپ اندازہ کرو یار مائی علیمہ دیاں کی شان نہ ہونی تو کیا سمجھتا ہے کہ مائی علیمہ 4 سال میرے محبوب نو کھڑایا ہے اور اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی ایک لمحے کے لیے بھی بے قرار ہو جاتی بے قرار ہو جاتی بے چین ہو جاتی حضور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی
حضور کو اپنی آنکھوں کے بولو سامنے رکھتی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا